ایک ایسی زمین جس نے خلافت تک ہلا کے رکھ دی، ایک ایسا باغ جس کی وجہ سے مسلمان دو گروہوں میں بٹ گئے، ایک ایسی جاگیر جسے جاگیر سے زیادہ بیت المال کا حق سمجھا جاتا رہا، ایک ایسا سرسبز باغ جس نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاطمہ کے درمیان نفرت کی ایسی لکیر کھینچ دی کہ آج بھی مسلمان خود کو مسلمان نہیں بلکہ سنی یا شیعہ کہتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں جاگیر فدق کی، جسے باغ فدق بھی کہا جاتا ہے۔ خیبر کے بعد یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ ناممکن سا ہو گیا ہے، تو کچھ یہودی گروہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم آدھی زمین مسلمانوں کو دے دیں گے جس سے ہم جنگ سے محفوظ رہیں گے۔ البتہ یہودیوں نے اپنا آدھا مال بطور تحفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اے محمد، ہماری طرف سے یہ تحفہ قبول کیجئے۔ سارے عرب میں محض خیبر ہی ایک ایسی جگہ تھی جو سرسبز تھی۔ زمین کا جو ٹکڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا وہ تھا فدق، سرسبز کھجوروں سے لدا ہرا بھرا باغ۔ اسی وقت قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا مفہوم ہے، اے لوگو، یہ مال فہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے جس پر نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہے یہ مال دیں۔ مال فہ اس مال کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کو بغیر کسی جنگ کے ملا ہو، خواہ وہ تحفہ ہو یا سرنڈر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو یتیموں، غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور خلیفہ بنے حضرت ابوبکر صدیق۔ حضرت بی بی فاطمہ حضرت ابوبکر کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور فدق کا مطالبہ کیا کہ میں علی کے لیے بابا کی جاگیر فدق مانگنے آئی ہوں۔ حضرت ابوبکر نے واضح جملوں میں ارشاد فرمایا، میں نے نبی تزار کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہم انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی۔ اسی لیے حضرت ابوبکر نے بی بی فاطمہ کو فدق دینے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عائشہ کی یہ روایت ملتی ہے جس کا مفہوم ہے پھر وفات تک سیدہ فاطمہ حضرت ابوبکر سے ناراض رہی، یہاں تک کہ جلد ہی وفات پا گئیں۔ حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر کا دور آیا، پھر حضرت عثمان کا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور باغ فدق ہمیشہ بیت المال میں رہا۔ حضرت علی کے بعد باغ فدق بنو امیہ نے سنبھال رکھا تھا جس سے انہوں نے کافی نفع حاصل کیا۔ فاسٹ فارورڈ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے باغ فدق بی بی فاطمہ کی اولاد کو سونپ دیا، فدق حضرت بی بی فاطمہ کا حق ہے تو فدق ان کی اولاد کو دے دو۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد پھر سے وہ باغ بنو امیہ نے چھین لیا۔ شیعہ اور سنی اس معاملے میں اپنا علیحدہ موقف رکھتے ہیں، لیکن ہم اس معاملے کو نیوٹرل ہو کر سمجھتے ہیں۔ اب ایسا نہیں کہ جو حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی وہ جھوٹی تھی، وہ 100% صحیح تھی، کیونکہ اس حدیث کے اہم راوی ہیں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بن العوام۔ اس لیے یہ تو ثابت ہو گیا کہ حضرت ابوبکر سچ کہہ رہے تھے، لیکن بی بی فاطمہ بھی سچی تھیں، فدق پر انہی کا حق بنتا تھا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر میراث نہیں بنتی تو نبی کی چہیتی بیٹی کی خواہش مان کر ہی وہ فدق دے دیتے۔ البتہ ہمیں قرآن پاک میں بھی چند نبیوں کی اللہ تعالیٰ سے فریاد ملتی ہے میراث مانگتے ہوئے۔ سورۃ النمل میں اللہ پاک نے فرمایا، اور داؤد کے وارث حضرت سلیمان ہوئے۔ اسی طرح سورہ مریم میں بھی حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے ایک وارث مانگا۔ تو میرا موقف یہ ہے کہ نیک خاتون بی بی فاطمہ کو فدق دے دینا چاہیے تھا، لیکن حضرت ابوبکر پر ہم الزام نہیں لگا سکتے، کیونکہ حضرت ابوبکر نے باغ فدق کو کبھی اپنے ذاتی کاموں کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ اس سے جو مال آتا وہ اہل بیت کو جاتا۔ میرا یہ ماننا